السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ سب اسٹوڈنٹس اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ ماہی چلتی ہوئی اپنی کلاس میں آ رہی تھی کہ کوریڈور کے بورڈز پہ لڑکے اور لڑکی کے کارٹونز بنے ہوئے تھے اور بڑے حروف میں ان پر آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ وہ فحش نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئی، وہاں کے وائٹ بورڈ پہ بھی ماہی اور سر لکی کے کارٹون بنا کر اس پر بھی آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ اسے تو امید نہیں تھی کہ پوری کالج میں یہ بات پھیل جائے گی۔ اس کے کلاس فیلوز بھی اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پرنسپل کے آفس میں ہوئی سب باتیں سن کر پورے کالج میں پھیلا دی تھی۔ ماہی کا سر تو شرم سے جھک گیا اور پھر اٹھنے سے انکاری ہوا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کلاس روم سے باہر بھاگی اور بھاگتے ہوئے کالج کی پچھلی گراؤنڈ میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے وہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اپنی زندگی میں آئے بھونچال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں خالی پن اس کی زندگی میں موجود ویرانی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کے والدین اس سے روٹھ گئے۔ کالج میں الگ بدنامی ہو گئی۔ وہ کالج میں بھی کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نقطے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی نظر اب اس کے ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ خالی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ آنکھوں میں اب دکھ کے آنسو بھی نہ رہے تھے۔ آخر روتی بھی تو کس کے سامنے، کس کو جا کر درد سناتی؟ یہاں پر صرف تمسخر اڑانے والے تھے۔ جن سے درد بانٹا جا سکتا تھا وہ ان ہستیوں کو تو خود سے ناراض کر بیٹھی تھی۔ سوچیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بال چہرے پر بکھرے تھے۔ تھک کر اس نے بینچ کی ٹیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ایک ایک منظر فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ رونا اچھی بات ہے۔ یوں رو لینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آنسو پچھتاوے کے ہوں تو بہت ہی قیمتی ہیں پھر تو۔ وہ بند آنکھوں سے رونے میں مگن تھی جب اسے اپنے قریب وہی سحر انگیز آواز سنائی دی جس نے اسے اس نہش تک پہنچایا تھا۔ ماہی نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بینچ کے تھوڑے سے فاصلے پہ اس کے ساتھ سر لکی بیٹھے تھے، جو دیکھ تو سامنے پودوں کو رہے تھے لیکن بات اسی سے کی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ اسے یوں اپنی سوچوں میں لکی سر کا مخل ہونا سخت ناگزیر گزرا تھا، جس کا اظہار اس نے رخ موڑ کر بخوبی کیا تھا۔ میں نے تو نہیں آپ کو مشورہ دیا تھا مجھ پر غلط الزام لگانے کا۔ وہ بھی شاید مستقل مزاج تھا جو اس کے اتنے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر بھی مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ مجھے آپ کے کسی مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔